بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی اس تکمیل قرآن کانفرنس میں اپنی مسجد کے منتظمین چودھری صاحب افتخار صاحب کی طرف سے حافظ صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی فرمائے اور صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، قرآن شریف کا مزید انہیں فہم عطا فرمائے، یہ صرف حافظ قرآن ہی نہ رہے بلکہ عالم قرآن بن جائے۔ اللہ ان کے والدین کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے، سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ موقع تو تھا کہ عظمت قرآن کے حوالے سے کوئی بات کی جائے کہ تکمیل قرآن شریف ہوئی ہے، بچوں نے قرآن شریف سنایا تو قرآن شریف کے حوالے سے کوئی بات ہو جائے، تو میں نے سوچا کہ قرآن مجید میں سے کوئی دو آیتیں پڑھ کے کوئی مسئلہ سمجھا دیا جائے۔ وہ بھی عظمت قرآن ہی ہے۔ قرآن شریف میں سے 30 پارے ہیں، قرآن شریف کے 6666 آیات ہیں۔ آج کی اس نشست میں کوئی چند آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا اور یہ عظمت قرآن کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ ماہ رمضان شریف میں کوئی چند دن ہم نے فجر کی نماز کے بعد درس دیا ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ پورے مہینے میں 4 لفظوں پہ گفتگو ہو جائے۔ ہم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ 4 لفظ تھے انتخاب شدہ کہ 4 لفظوں پہ گفتگو ہو اور کوئی 7 دن یا جتنے بھی دن بن جائے تو ہر لفظ کی تشریح قرآن شریف سے کی جائے۔ وہ کون سے 4 لفظ تھے؟ پہلا ہے الہ، دوسرا رسول، تیسرا نبی اور چوتھا ایمان۔ یہ میرا ارادہ تھا اس دفعہ رمضان شریف میں کہ ہمیں پتہ چلے کہ الہ کیا ہوتا ہے، رسول کی تعریف کیا ہے اور نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، اور آخر میں پھر مومن اور ایمان کس طرح بنتا ہے۔ خیر وہ تو پورا نہ ہو سکا، انشاءاللہ رب نے زندگی دی، اگلے سال کرونا نہ ہوا تو پھر اس کو بالترتیب پھر بیان کریں گے۔ تو آج خلاصہ میں ان 4 لفظوں کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ افراد جنہوں نے باقاعدگی سے کوئی 2 لفظوں کی تشریح سن لی ہے، الہ اور لفظ رسول۔ الہ کی کچھ زیادہ تشریحات بیان کی گئی اور لفظ رسول کی مختصر سی تفسیر بیان کی گئی۔ الہ کلمہ شریف میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ جو الہ ہے جس کا ذکر دوسرے پارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ
الہ واحد، اے حبیب آپ اعلان کر دو تمہارا اور میرا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اب وہ الہ برحق جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جو واجب الوجود ہے، جو خالق حقیقی ہے، جس کو ہم رب مانتے ہیں، آخر وہ الہ کا مدار کس چیز پر ہے؟ لوگوں نے مختلف اس کے معنی بیان کیے۔ کسی نے کہا الہ وہ ہوتا ہے جو شفا دے، کسی نے کہا الہ وہ ہوتا ہے جو دور سے سن لے، کسی نے کہا الہ وہ ہوتا ہے جو مددگار ہو جائے، کسی نے کہا الہ وہ ہوتا ہے جو شفا دے دے، کسی نے کہا الہ وہ ہوتا ہے جو بچے دے۔ جب ہم نے قرآن شریف کو پڑھا تو پتہ چلا کہ الوہیت کا مدار ان چیزوں پہ نہیں ہے۔ دور سے سننا، کسی کی فریاد تک پہنچ جانا، کسی کی مدد کر دینا، شفا دے دینا، مردے زندہ کر دینا، اور ہر جگہ پہنچ جانا، ہمیشہ رہنا اور بچے دینا، یہ مدار الہ نہیں، یہ تو اللہ کی مخلوق کے کام ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، ہر جملے کے پیچھے ایک آیت موجود ہے۔ یہ ساری کام شفا دینا، بچے بھی دینا، ہمیشہ رہنا، یہ مدار الوہیت نہیں، یہ تو اللہ کی مخلوق کی صفتیں ہیں۔ تو پھر مدار الوہیت کس چیز کا نام ہے؟ پھر قرآن شریف سے تلاش کیا تو پتہ چل گیا کہ مدار الوہیت ہے بے نیاز ہونا۔ جو الہ ہوگا وہ بے نیاز ہوگا۔ اس کے سوا جتنی بھی تفسیر کی جائے، جتنے بھی جہتوں کو چھیڑا جائے، ایک جہت بڑی قابل غور ہے، آپ کی آنکھیں سوالیہ نشان بن کے مجھے روک رہی ہے۔ جی بچے دینا بھی مدار الوہیت نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں نہیں ہے۔ اگر مدار الوہیت یہ بات ہے کہ بچے اللہ ہی دیتا ہے، پر مدار الوہیت یہ چیز بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ کریم سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ جناب جبریل امین آئے حضرت مریم کے پاس اور کہا کہ لے آہابا لا کے غلامن زکیہ، اے مریم میں تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ اب پتہ چل گیا کہ مدار الوہیت یہ چیز بھی نہ ٹھہری، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ رہنا، یہ بے شک شان اللہ کی ہے، پر مدار الوہیت اس چیز پر بھی نہیں، ہمیشہ رہنا۔ ایک وقت آئے گا سارا جہان فنا ہو جائے گا، فنا ہونے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جانوروں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم کہاں پہنچیں گے؟ معاشر کے میدان میں، وہاں جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اب قرآن فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اعلان ہوگا خالدین فیہا ابدا، اب تم رہو اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اب ہمیشہ رہنا بھی مدار الوہیت نہیں ہے، مدار الوہیت ہے بے نیاز ہونا۔ یہ قرآن شریف میں ہے، بڑا گہرا مضمون ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ہے مدار الوہیت۔ اے حبیب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، وہ ذات پاک بے نیاز ہے، یہ ہے مدار الوہیت۔ اس سے آگے دوسرا جملہ ہے رسول۔ رسول یہ اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں۔ کبھی رسول کا معنی بعثت مراد ہوتا ہے اور کبھی بھیجا جانا مراد ہوتا ہے۔ بھیجا جانا مراد ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، بعثت مراد ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، پر فرق اتنا ہے کہ جب رسول بھیجا جانا معنی مراد بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا خالی نہیں بھیجا گیا، کچھ دے کے بھیجا گیا۔ تو رسول وہ ہوتا ہے جو کچھ لے کے آتا ہے۔
اب یہ تفسیر تو ہم نے بیان کر دی تھی، بس ایک جملہ سنو اور پھر آگے بات کو لے چلتے ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو دینے والے کو بھی جانتا ہو اور جن کو دینا ہے ان کو بھی جانتا ہو۔ یہ امت بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ مستقل، ایک تعلق کا نام رسول ہے۔ اسی سے پھر رسالت بنتی ہے، اور رسول جس سے لیتا ہے اس کو بھی جانے، جن کو دیتا ہے ان کو بھی جانتا ہو۔ تو مطلب کیا نکلا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اللہ سے لیتے ہیں، بندوں کو دیتے ہیں، اللہ کو بھی جانتے ہیں، مخلوق کو بھی پہچانتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے، اچھا اسی سے آگے نبی نبوت سے ہے، اور نبی کا معنی ہے خبر رکھنا، خبر پانا، اور خبر لینا اور خبر دینا، یہ نبی کا معنی ہے۔ اور نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نبوت کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور نبی کی وجہ سے دین بدلتا ہے۔ نبی نہ ہو تو توحید وہی رہتی ہے، نبی نیا آ جائے تو دین بدل جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کئی ہزار نبی آئے، ہر نبی نے اپنا اپنا کلمہ، رسول نے کلمہ دیا، پہلا حصہ کلمے کا وہی رہا جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھا، لا الہ الا اللہ۔ ہر دور میں یہ کلمہ یہاں تک تو رہا، آگے نبی ہیں آدم علیہ السلام تو ان کا نام، نوح علیہ السلام ہے تو ان کا نام، ابراہیم ہے تو ان کا نام، موسیٰ کلیم اللہ ہے تو ان کا نام، عیسیٰ روح اللہ ہے تو ان کا نام، پھر محمد رسول اللہ ہے تو ان کا نام۔ نبی کی نبوت سے دین بدلتا ہے۔ آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ اب نبی کا معنی یہ بن گیا کہ نبی خبر رکھتا بھی ہے، خبر لیتا بھی ہے، خبر دیتا بھی ہے۔ خبر رکھتا کس کی ہے؟ جس سے وہ لیتا ہے اس کی خبر رکھتا ہے، اور اپنے پاس اس کی خبر ہوتی ہے کل کائنات کی، پھر جن کو دینا ہوتا ہے ان کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا معنی ہم نے بیان نہیں کیا، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ نبی اس ہستی پاک کو کہتے ہیں کہ جو بیٹھے تو فرش پر ہو اور خبریں عرش کی رکھتے ہو تو ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ پھر سن لو، بیٹھے فرش پر ہو، خبریں عرش کی دے تو اس ہستی با کمال کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا سید عالم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے ایک نہیں کروڑوں بار ایسے ہوا ہے بیٹھے فرش پہ ہیں، خبر عرش کی دے رہے ہیں۔ اب میں کوئی ایک دو مثالیں بیان کروں۔ حضرت سیدنا جابر انصاری، ان کے والد احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے، یہ اپنی والد کی شہادت کے بعد کچھ غمگین رہنے لگے، مضطرب، پریشان۔ آج حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آئے تو وہی کیفیت، غلبہ غم۔ کملی والے آقا نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ احد کے بعد میں نے تجھے کبھی خوش نہیں دیکھا، تم کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے باپ شہید ہو گئے اور وہ 6 میری بہنیں چھوڑ گئے ہیں، میں اکلوتا ان کا بیٹا تھا، کچھ قرض بھی چھوڑ گئے۔ اب مجھے ہر وقت اس بات کا فکر رہتا ہے، گھر میں نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی کھان پین کا اتنا انتظام ہے، بس ایک کھجوروں کا باغ ہے اور وہ بمشکل اتنا ہے کہ گزارا ہی ہوتا ہے اس پر۔ قرض لینے والے ہر روز پیغام بھیجتے ہیں یا رسول اللہ ایک قرض کی وجہ سے پریشان ہوں۔ دوسرا آپ نے فرمایا ہے کہ جس پر قرض ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آئی؟ جس پر قرضہ ہو،
وہ جب تک قرض معاف نہ ہو بخشش بولو نا بینک کو پیسے لائے کارخانہ چلاؤ واسطے تے نیت ہے کیڑا کوئی دینے نیت بدل لو بخشش نہیں ہوگی۔ جنازہ کوئی بڑا شیخ الحدیث بھی پڑھا لے نہیں بخشش ہوگی۔ اب غور کرو حضور پاک نے جنازہ پڑھایا، کملی والے آقا جس کا جنازہ پڑھائے کی خیال ہے تہاڈا اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، پر صحابی رسول ہے یا حبیب اللہ آپ نے فرمایا جس پر قرضہ ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا میرے باپ کا بنا کیا، ان کا حال کیا ہے؟ رسول پاک سرور انبیاء نے فرمایا اے عبداللہ پھر میں تجھے بتاؤں تیرے باپ کے بارے میں کہ ان کا حال کیا ہے۔ بیٹھے تھے زمین پر، زمین تھی مدینے کی، اور بیٹے نے باپ کے بارے میں سوال کیا۔ کملی والے آقا نے فرمایا آج تک جتنے شہید ہوئے ہیں ہر کوئی شہید اللہ کی جناب میں حاضر ہوتا ہے، پر اللہ کلام کرتا ہے، پردے میں کلام ہوتا ہے۔ تیرا باپ وہ ہے، وہ جب شہید ہوا اس کی روح بارگاہ عزتی میں پہنچی، رب نے بغیر پردے کے تیرے ابے سے کلام کیا۔ بیٹھے زمین پر تھے، سوال عرش بری جنت کا کر دیا۔ کملی والے آقا نے یہ فرمایا تو ان کی کچھ حوصلہ بلند ہوا، سوچنے لگے کہ وہ نبی جو یہ بتا سکتے ہیں کہ تیرے ابے سے رب نے کلام کیا ہے، وہ یقیناً یہ بھی جانتے ہیں وہ کلام ہوا کیا ہے، وہ کون سا کلام۔ پھر سوال تڑپ گئے، حضور پھر اتنا تو بتا دو جب دو کلام کرنے والے کلام کرتے ہیں تو ان میں سے ایک پہل کرتا ہے ایک بعد میں کلام کرتا ہے، کملی والے اتنا بتا دو کہ کلام کرنے میں میرے باپ نے پہلے کلام رب سے کیا ہے یا رب نے پہلے کلام کیا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لے، جب تیرے باپ کی روح وہاں پہنچی رب کے خاص قرب میں تو اللہ نے تیرے باپ سے پہلے کلام کیا۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو بڑا لمبا ایک سفر ہے، ہم نے کر کے جانا ہے کہ نبی وہ ہستی پاک ہوتی ہے جو بیٹھی زمین پر ہو، خبریں کل جہان کی رکھتی ہو، اس کو نبی کہا جاتا۔ کل جہان میں نیکی بھی ہے بدی بھی ہے، سارے اعمال ہیں، سارے انسان ہیں، فرشتے ہیں، ستارے ہیں، زمین کے ذرات ہیں، کل جہان کی خبریں رکھنے والا ہو اس کو نبی کہتے ہیں۔ جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حدیث شریف میں لکھا ہے، مشکات کی حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، رات تھی، آسمان پر چاند نہیں تھا اور ستارے جگمگ کر رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر حضور کے حسن والے چہرے کو دیکھا۔ آسمان پہ دیکھا تو آسمان پہ کھلا ہوا باغ، ستارے جگمگ کر رہے ہیں۔ کیسا حسین وہ منظر ہوتا ہے کہ جب بادل بھی نہ ہو، پھر چاند کی روشنی بھی نہ ہو، ستاروں کا جھرمٹ ہو تو آسمان کتنا حسین لگتا ہے۔ حضرت ام المومنین کہتی ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ بڑا خوبصورت، پھر حضور کے چہرے کو دیکھا، یہ اس سے زیادہ خوبصورت، کملی والے کا چہرہ اور حسین۔ 2-3 مرتبہ میں نے یہ منظر ایسے کیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، اور پھر میں نے سوال کر لیا یا حبیب اللہ آپ کی پوری امت میں کوئی ایسا امتی ہے آپ کا کہ جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہو؟ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پر ستارے ہیں، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بڑا ہے، دوسرے سے تیسرا بڑا ہے، پھر 7واں سب سے بڑا ہے۔ کچھ ستارے موٹے، کچھ باریک، کچھ خوردبین سے نظر آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو خوردبین سے بھی نظر۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ سوال کر لیا۔ رحمت عالم فرما سکتے تھے کہ اچھا تم نے پوچھ لیا ہے، ابھی بلاتے ہیں جبریل کو، ہم بیٹھ کے کرتے ہیں حساب، پھر اپنی امت کی نیکیوں کو اکٹھا کریں گے، پھر خبر گیری کریں گے کہ اس کی کون کون سی نیکی، کہاں کہاں نیکی ہے، ان کو حساب کر کے
تجھے بتا دیا جائے گا کل پرسوں 2-3 دن کا ٹائم دے دو تو ہم بتا دیں گے؟ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام المومنین نے ادھر سوال کیا، رحمت عالم نے فوراً فرمایا نعم یا عائشہ، ایک میری امت کا آدمی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اب غور کرو، کہاں نیکیاں بندے کیاں؟ بعض بندے نیکیاں چھپ کے کرتے ہیں، بعض نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں، بعض کمرے میں غار میں، کچھ دل کی نیکیاں، کچھ اعضاء کی نیکیاں، کچھ کان کی نیکیاں، کچھ زبان کی نیکیاں، کوئی شمار۔ میں جو نیکیاں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی مائی کا لال کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ میں نے آج کے دن میں اتنی نیکیاں کی ہیں، ایک دن کا حساب تجھے نہیں آتا، تو نیک ہے، نیکی کرتا ہے، پر نہیں بتا سکتا کہ تو نے کتنی نیکیاں کی ہے۔ ایک دن کو چھوڑیے، 1 گھنٹے کی نیکیاں نہیں بتا سکتے، ہم نہیں بتا سکتے۔ پر نبی اس ہستی با کمال کو کہتے ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ امت میں نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر کس کی ہیں۔ اندازے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اب حساب کتنا کرنا پڑے گا؟ 7 آسمان ہیں، ان پر ستارے ہیں، پھر انسان کی نیکیاں مختلف ہیں۔ حضرت ام المومنین کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک ہے نا بندہ، جس کی نیکیاں، نیک کو نیکی کی وجہ سے ہی نیک کہتے ہیں نا، جس کی نیکیاں ہو اس کو نیک کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو نیک بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہے، اگر وہ ہو سکتے ہیں تو میرے والد گرامی ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آ گیا۔ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے کہ یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے یہی گمان رکھنا چاہیے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، عقیدے کی بات لے کے جاؤ، اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے یہی اعتقاد اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ پر پرابلم ہو گئی، آج میں اپنے پیر کو تو نیک سمجھتا ہوں پر اپنے ماں باپ کو گناہگار سمجھتا ہوں۔ کیسی وہ سوچ اور کیسا زاویہ بدل گیا۔ ام المومنین نے سبق دیا کہ جو حلالی اولاد ہوتی ہے ان کا یہ وتیرہ رہتا ہے، وہ جہان بھر میں جب نیکیوں کی بات آئے وہ اپنے باپ کی نیکیوں کو فوقیت کا درجہ دیتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے دل میں یہ خیال آیا، وہ جو نیک ہے جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہے، وہ میرے باپ ہی ہو سکتے ہیں۔ پر کہا چلو حضور سے پوچھ لیتے ہیں، اچھا یا رسول اللہ، جب نیکیوں کو جانتے ہیں تو وہ جو نیک ہے اس کو بھی جانتے ہوں گے؟ جملے پہ غور کرو، نیکیوں کو جانتے ہو تو نیکیاں کس کی ہوتی ہیں؟ جو نیک ہو، جو نیک ہے اس کو بھی جانتے ہو؟ کملی والے آقا نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، بتاؤں وہ نیک کون ہے؟ حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا اس نیک کا نام عمر بن خطاب ہے، فاروق اعظم ہے اس نیک کا نام، وہ بد نہیں ہے، وہ نیک ہے۔ کون ہے؟ بولیے ذرا، وہ نیک ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اس نیک کا نام حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ بس یہ نام سنتے ہی دل میں تھوڑا سا ملال آیا کہ میرا باپ تو پہلے کے مسلمان ہیں، عمر فاروق بعد میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے باپ حضور پاک کے زیادہ قریب تھے، پھر ان کی نیکیاں کدھر گئیں؟ بس یہ خیال دل میں آنے کی دیر تھی، حضور پاک نے دل میں آنے والا خیال پڑھ لیا۔ فرمایا اے عائشہ، عمر کی نیکیوں کا سن کے پریشان ہو رہی ہو، اپنے باپ کے بارے میں سن لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھ لی جائیں، تیرے باپ جناب صدیق اکبر کی ایک نیکی غار والی ایک طرف رکھ لی جائے تو یہ تھوڑی ہے، وہ ایک نیکی زیادہ ہے۔ اب معنی سمجھ آ گیا کہ نبی اس ہستی با کمال کو کہا جاتا ہے جو بیٹھا زمین پہ ہو، خبریں عرش کی رکھتا ہو، اور نبی رسول وہ ہوتے ہیں جو اپنی امت کے ہر فرد کی نیکی کو بھی جانتے ہیں اور برائی کو بھی جانتے ہیں۔ آج تو نیکی کرتا ہے، تجھے نہیں پتا، حدیث بتاتی ہے تیرے رسول کو پتا ہے،
اس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جو بے خبر نہیں باخبر ہے، اور جس نے کسی بے خبر رسول کا کلمہ پڑھا ہے وہ کوئی باخبر رسول تلاش کرے۔ ہم نے تو اس رسول کو مانا ہے جو زمین کو بھی جانتے ہیں آسمان کو بھی جانتے ہیں۔ چوتھا معنی ہے جو ہم نے بیان کرنا تھا، مومن اور ایمان۔ مومن کون ہوتا ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، موت اور زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہو، جنت و دوزخ، نماز روزہ حج زکوٰۃ ان سب پہ ایمان رکھتا ہو، وہ مومن ہوتا ہے۔ اور ایمان تب بنتا ہے کہ جب بندہ اللہ رسول کو ہمیشہ اکٹھا رکھتا ہے۔ مومن تب بنتا ہے جب اللہ رسول کو اکٹھا رکھے، جو اللہ رسول کو جدا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال فرماتا ہے یریدون، اے حبیب کچھ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول کو جدا کر دے۔ فرما دینا جو اللہ رسول کو جدا جدا کرے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اور جو ان کو اکٹھا رکھتا ہے وہ صاحب ایمان رہتا ہے۔ اللہ رسول کو اکٹھا رکھنا ایک جو فرق ہے وہ فرق اپنی جگہ پہ ہے، وہ اللہ یہ اس کے بندے، یہ فرق ہے۔ اس کے سوا ہر مقام پہ اکٹھا رکھنا یہ قرآن شریف کا باقاعدہ ایک مضمون ہے۔ قرآن شریف سے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد۔ اب لفظوں پہ غور کرنا، لا الہ الا اللہ کا آخری حرف کیا ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا آخری حرف کیا ہے؟ لفظ اللہ، یہ آخری حرف ہے، اور آگے ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا پہلا حرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نام میں اور اپنے حبیب کے نام میں واو عاطفہ بھی لگانا منظور نہیں رکھا کہ کوئی جدا نہ کر دے۔ ادھر اللہ کا نام تیری زبان پر آئے، اس اللہ کے لفظ کی ہاں ابھی تیرے حلق سے اتر رہی ہو تو پھر محمد کی میم کی ابتدا ہو جائے، تب تو صاحب ایمان ہو جائے۔ اگر وہ محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے ساری زندگی تو لا الہ پڑھتا رہے، تیرے نزدیک ایمان نہیں آ سکتا۔ اور جب تو پڑھے گا محمد الرسول اللہ تو پھر تو بن جائے گا صاحب ایمان۔ اب اس پر قرآن شریف کی بہت ساری آیات کی تفسیر ہے، انشاءاللہ ہم یہ کسی اگلے مضمون میں اس بات کو مزید بیان کریں گے۔ قرآن شریف کی کوئی 100 سے زائد آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مومن وہ ہے جو اللہ رسول کو اکٹھا مانے، اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو بھی مانے، ان میں جدائی نہ ڈالے۔ 100 سے زائد آیتیں ہیں قرآن شریف میں، اور وہ ساری آیتیں محکم ہیں، متشابہ بھی نہیں، منسوخ بھی نہیں ہے، اور وہ سب آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ رسول کو اکٹھا ماننے کا نام ایمان ہے، اور ان میں جدائی ڈالنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اور آج کے اس ختم قرآن شریف میں میں نے از خود یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے الہ کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، پھر نبی کون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ مومن کیسے بنتا ہے۔ ایک بندہ حضور پاک و نبی تو مانے، کسی کی کوئی الٹی سیدھی تقریر سن کے آکھے نہیں نبی تو مانتے ہیں ہم، پر انہیں غیب کا علم نہیں تھا۔ الٹی سیدھی تقریر ہوتی ہے، اجیلم سے چلتی ہے جی، نبی تو مانتے ہیں پر ان کو آسمان کی خبر نہیں، نبی تو مان لیا پر وہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، نبی تو مانتے ہیں پر وہ ہمارے اندر آنے والا خیال نہیں جانتے، نبی تو مانتے ہیں ہمارے سلام کا ان کو پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا صاحب اپنے ایمان کی خبر لے، تو نے پھر حضور کو نبی ماننا ہی نہیں۔ جب نبی مان لیا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا، نبی ہوتا ہی وہ ہے
جو تیرے دل کا خیال بھی جانتا ہے اور تیرے آنے والا گمان بھی جانتا ہے، تیری نیکی کو